Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, my dear students of grade 6. As I have already told you that the chapter Human Transport System will be conducted in 2 days. Last time we had discussed about the heart, arteries, veins, blood, components of blood. And now today we have to discuss about the glucose level, heart transplantation and the different disorders of the blood. As you all know that Allah has given us so much types of chemicals and enzymes and hormones inside our body that are performing all the functions very properly in their very precise manner. اللہ تعالیٰ کے حکم سے ہمارے باڈی کے اندر ڈفرینٹ ٹائپس آف انزائمس ہارمونس موجود ہیں اور جو بھی غذا ہم کنزیوم کرتے ہیں اس کا بڑے پراپر انداز میں جو ہے اس کی ڈائجیشن ہو رہی ہوتی ہے, اس کی سمپلیفیکیشن ہو رہی ہوتی ہے. But as far as the glucose is concerned, there is a hormone present which is called as the insulin, which makes it simplify or make it in its simpler form. ہمارے گلوکوز یا کاربوہائیڈریٹس کو سمپل لیول میں کنورٹ کرنے کے لیے انسولین موجود ہے جو کہ پینکریاس میں پروڈیوس ہوتا ہے, اور یہ نارملی جو ہے جتنا بھی ہم کنزیوم کرتے ہیں وہ باڈی جو ہے وہ اس کو سمپل فارم میں لا کر یا مکمل طور سے ڈیزالو کر دیتی ہے, جس کی وجہ سے باڈی کے اندر انرجی آتی ہے. بٹ ایز فار ایز دا ڈائبٹیز پیشنٹس آر کنسرنڈ, دیئر انسولین بیکمس سو مچ ڈیفیشینٹ ان ایز کمپیئر ٹو دا نارمل اماؤنٹ. ٹھیک ہے, جن لوگوں کے اندر پینکریاس میں کوئی پرابلم ہو جائے, ڈائبٹک ہو جائیں یا بعض اوقات ورثے کی وجہ سے بھی, یعنی ضروری نہیں کہ کوئی خدا نخواستہ انٹرنل ڈس آرڈر ہو, بعض اوقات انہیریٹنس کی وجہ سے بھی جو ہے, یا اوبیسٹی بہت زیادہ موٹاپے کی وجہ سے انسولین جو ہے وہ پراپرلی ورک نہیں کر پا رہا ہوتا, پینکریاس جو ہے وہ پراپر کوانٹٹی میں انسولین پروڈیوس نہیں کر پا رہا ہوتا, جس کی وجہ سے شوگر جو ہے وہ باڈی کے اندر ہی ایکومولیٹ ہونا شروع ہو جاتی ہے اور جس کی وجہ سے انسان ڈائبٹک بن جاتا ہے. یہ کہتے ہیں کہ شوگر ہو گئی اس کو. لہٰذا ایسے لوگوں کو انسولین کے انجیکشنز دیے جاتے ہیں, شروع میں دوائیاں دی جاتی ہیں تاکہ شوگر کنٹرول رہے, یا پھر انسولین دی جاتی ہے, یا پھر ڈائٹ سے لوگوں کو کنٹرول کروایا جاتا ہے. اور آپ کو پتہ ہے گلوکوز یا کاربوہائیڈریٹ جو ہے وہ انسٹنٹ سورس آف انرجی ہیں. ہمیں جو فل آف انرجی ملتی ہے وہ گلوکوز کی مدد سے ملتی ہے. لیکن اگر گلوکوز پراپرلی, چونکہ ڈائبٹک پیشنٹ پہلے ہی گلوکوز کم لے رہے ہوتے ہیں, لہٰذا ان کی باڈی کا پروٹین اور فیٹ لیول جو ہے وہ ان کو انرجی پرووائڈ کر رہا ہوتا ہے, جس کی وجہ سے انسان کا وزن بھی تیزی سے کم ہو رہا ہوتا ہے. بعض اوقات ان کی نیند ڈسٹرب رہتی ہے, بہت مطلب ان کی ہارمونل چینجز کی وجہ سے اکثر ان کو نیند بہت زیادہ آ رہی ہوتی ہے, بہت ویکنیس فیل ہو رہی ہوتی ہے. تو لیکن یہ ہے کہ اب دوائیوں کی مدد سے یا پراپر ڈائٹ کی مدد سے بھی گلوکوز کو کنٹرول کیا جا سکتا ہے. ہارٹ ٹرانسپلانٹیشن کا جہاں تک تعلق ہے, یہ بہت کمپلیکیٹڈ اور بہت مشکل پروسیس ہے, لیکن آج کل اتنی ماڈیفیکیشن ہو چکی ہے کہ اگر خدا نخواستہ کسی کا بہت سیریس کوئی انجری ہو جائے, یعنی روڈ ایکسیڈنٹ کی وجہ سے اس کا سڈن ڈیتھ ہو جائے, لیکن اس کا ہارٹ جو ہے وہ پراپرلی ورک کر رہا ہو, کچھ گھنٹے تک ہارٹ جو ہے وہ کام کرنے کے قابل رہتا ہے ڈیتھ ہونے کے بعد بھی. اور اگر کوئی بہت سیویئرلی ہارٹ فیلئر پیشنٹ ہے جو کہ پہلے سے ہاسپٹل میں موجود ہے, اور ان دونوں کا اگر بلڈ میچ کر جائے, ان کے اندر کوئی انکمپیٹیبلٹی نہ ہو, تو ایسے شخص کا جس کا روڈ میں ایکسیڈنٹ ہو گیا ہے, بہت تیزی کے ساتھ اس کا ہارٹ ابھی کام کر رہا ہے, اس کی ٹرانسپلانٹیشن کر دی جائے ایک ایسے پیشنٹ کے پاس جس کا ہارٹ جو ہے وہ کافی حد تک کام نہیں کر رہا تھا, ہاسپٹل میں پہلے سے ایڈمٹ تھا, تو اس پروسیس کو ہم کہتے ہیں ہارٹ ٹرانسپلانٹیشن. یہ کوئی بہت سکسیزفل پروسیس تو نہیں ہے, لیکن یہ ہے کہ بعض اوقات بائی چانس اس سے ایسے شخص کو زندگی مل جاتی ہے جس کے بہت کم زندہ رہنے کے چانسز تھے. لیکن یہ ایک لانگ پروسیجر ہے, اس میں کافی ٹائم لگتا ہے ٹرانسپلانٹیشن کے پروسیس میں, اور پیشنٹ کو تقریباً 6-8 مہینے, جو بندہ ریکور ہو بھی جاتا ہے تو 6-8 مہینے لگتے ہیں تقریباً اس کو دوائیاں استعمال کرتے کرتے اور اس کی باڈی کو ایبزارب کرتے ہوئے یا اس کی باڈی کو ایکسیپٹ کرتے ہوئے دوسرے شخص کا ہارٹ.